السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے کم آمدنی والے افراد کو پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر تک کی اعانت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین موجودہ معاشی بحران اور IMF کے ساتھ معاہدہ سبوتاژ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی انڈس نے ہائی وے کے سیلاب سے متاثرہ حصوں میں سڑکوں اور پلوں کے متعدد منصوبے شروع کیے ہیں۔ پاک بحریہ کا ایک اور جہاز PNS نصر امدادی اشیاء لے کر ترک بندرگاہ میلنسن پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی ایجنسیوں کی طرف سے کیے گئے قتل عام کے تمام واقعات کی بین الاقوامی اداروں کے ذریعے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی صدر اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے آج ماسکو پہنچے۔ تھائی لینڈ میں آج پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی، جس سے مئی میں انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ معروف مصنف اور براڈ کاسٹر اخلاق احمد دہلوی کی آج 14ویں برسی منائی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے جمعے تک ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے ایک اور سلسلے کی پیش گوئی کی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ تک پہنچایا، اور اب تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں فتح کمال ایبیکلی اوگلو کی سربراہی میں ترکی کے ایک کاروباری وفد سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے انفارمیشن ٹیکنالوجی، صنعت، توانائی، مواصلات اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے بھرپور مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ ماہ ترکی میں زلزلے سے ہونے والی تباہی ناقابل یقین تھی اور پاکستانی قوم کو اس ہولناک تباہی پر افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ترکی کے لیے فوری امداد، بچاؤ اور طبی ٹیمیں روانہ کی اور اب بھی امدادی سامان ترکی کے زلزلہ زدہ علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ وفد نے وزیر اعظم کو بتایا کہ یونٹ پر بھاری سرمایہ کاری کی گئی ہے، جو پہلے ہی پاکستان میں فعال ہے۔ پاکستان میں پیداواری یونٹ کو علاقائی برآمدی اور مرکز میں تبدیل کرنے کے لیے حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ وفد نے بتایا کہ گھریلو اشیاء سازی کی ایک ترک صنعت گزشتہ 2 برسوں سے ترکی میں پاکستانی طلباء کو انٹرنشپ فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ کمپنی کے تمام مسائل حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کم آمدنی والے لوگوں کو پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر تک رعایت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ بات پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس سے پہلے پیٹرول پر 50 روپے فی لیٹر رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جامع حکمت عملی کے تحت موٹر سائیکل چلانے والوں اور 800 سی سی تک کی گاڑیوں کے مالکان کے لیے رعایتی نرخوں پر پیٹرول دستیاب ہوگا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ 800 سی سی سے زائد کی گاڑیوں کے مالکان سے پیٹرول کی پوری قیمت وصول کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رعایتی نرخوں پر پیٹرول فراہم کرنے کے فیصلے پر 6 ہفتے میں عمل درآمد ہوگا۔ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے اقتصادی چیلنجز پر قابو پانے اور معاشی ترقی کو تیز کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات انٹرنیشنل فیڈریشن آف اکاؤنٹنٹس کی صدر عاصمہ رسموکی سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ ملک کی اقتصادی ترقی میں اکاؤنٹنٹس کا کردار اجاگر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے عالمی معیار کی مستند رپورٹنگ پر زور دیا۔ عاصمہ رسموکی نے فیڈریشن کا کردار اجاگر کرتے ہوئے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کی جانب سے شروع کی گئی اقتصادی پالیسیوں اور پروگراموں کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اس ماہ کی 16 تاریخ کو ان کی طرف سے سینٹ میں IMF پروگرام میں تاخیر کی وجوہات کے حوالے سے سوال کے جواب کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے بارے میں ان کا بیان، جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ پاکستان اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھانے میں خود مختار ہے کیونکہ یہ ہمارے قومی مفادات سے ہم آہنگ ہے، ایک ساتھی سینیٹر کے مخصوص سوال کے جواب میں دیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر نے وضاحت کی کہ نہ تو IMF اور نہ کسی اور ملک نے ہماری جوہری صلاحیت کے حوالے سے پاکستان پر کوئی شرط عائد کی ہے یا کوئی مطالبہ کیا ہے، اور IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے میں تاخیر مکمل طور پر تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران نیازی کی ایما پر تحریک انصاف کی طرف سے بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کے خلاف کردار کشی کی مذموم مہم انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ عمران نیازی اقتدار حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی حد تک گر کر ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہماری مسلح افواج اور اس کی قیادت کو بدنام کر رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ جمہوری رہنما تشدد کی بجائے ہمیشہ مذاکرات کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں اور انتشار کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے پرتشدد عناصر نے اسلام آباد اور لاہور میں عدلیہ اور سیکورٹی فورسز سمیت اداروں کو نشانہ بنایا۔ احسن اقبال نے سپریم کورٹ سے کہا کہ وہ اسلام آباد میں PTI کے مسلح گروہوں کی جانب سے جوڈیشل کمپلیکس کو نقصان پہنچانے اور تشدد کے واقعات کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک میں انتشار اور خون خرابہ چاہتے ہیں اور وہ ملک میں جاری اقتصادی بحران کے ذمہ دار ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ ریاستی اداروں پر حملوں سے ملک کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ لاہور میں جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کیا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان میں ایک تماشا بنا ہوا ہے، ریاست اس تماشے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور اب جو ایویڈنس آ رہا ہے، جو ثبوت آ رہا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ اس بات کو نہ مانا جائے۔ پیشہ ور لوگ جو دہشت گردی کا تجربہ رکھتے ہیں، جو قانون کے اداروں سے لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں، انہیں لایا گیا اور ان کے ذریعے نہتی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پٹوایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے IMF کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کیا، لیکن موجودہ حکومت کی انتھک کوششوں کے بعد قوم کو جلد اچھی خبر ملے گی۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے حکومت کی جانب سے لوگوں کے جان و مال کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ مزید تفصیل ہماری لاہور کی نمائندہ شازیہ مشتاق سے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا ہے کہ حکومت کی ریٹ قائم کرنے کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ وہ آج لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر صورت میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنی ہے۔ میں اپنے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پولیس فورس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 روز میں جو بھی کارروائی ہوئی اس پر JIT بنانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن کو لاہور میں ہونے والی تمام کارروائی کے بارے میں خط بھی لکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے زمان پارک لاہور میں ہونے والی کارروائیوں میں زخمی پولیس اہلکاروں کو 1 لاکھ روپے اور شدید زخمی اہلکاروں کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی انڈس ہائی وے کے سیلاب سے متاثرہ حصوں میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے کئی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ ادارے کے ایک عہدیدار کے مطابق گزشتہ برس شدید بارشوں اور سیلاب سے 281 کلومیٹر طویل انڈس ہائی وے کے مختلف حصوں کو نقصان پہنچا تھا۔ سیون کے قریب 3 کلومیٹر طویل سڑک کی مرمت اور بحالی کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور ٹریفک جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ اتھارٹی نے حفاظتی پشتوں کی تعمیر اور دادو اور مہڑ بائی پاس پر زمینی بند کے خاتمے سمیت ٹریفک کی روانی کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ سیون سے بھان سعید آباد تک 140 سے 143 کلومیٹر تک اور جوہی برانچ مہڑ تک 218 سے 242 کلومیٹر تک بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ پاک بحریہ کا جہاز PNS نصر امدادی سامان لے کر ترکیہ کی بندرگاہ مرسن پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ پاک بحریہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ امدادی سامان میں زلزلہ زدگان کے لیے خیمے، کمبل اور دوائیں شامل ہیں۔ پاک بحریہ کا ایک اور جہاز PNS معاون امدادی سامان لے کر آئندہ چند روز میں ترکیہ اور شام پہنچ جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستانی قوم آزمائش کی اس گھڑی میں ترکیہ اور شام کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات پر ہنگامی امدادی ادارے نے ترکیہ کے زلزلہ زدگان کے لیے امدادی سامان پر مشتمل 22واں مال بردار جہاز روانہ کر دیا ہے۔ امدادی سامان میں 1350 آگ سے محفوظ سرمائی خیمے شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان کی ٹھوس بنیادوں پر ترقی اور خوشحالی کے لیے علمی وسائل کی ترقی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ نئی سوچ اور جدت نے انسانی ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا اور ترقی کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان نوجوانوں کے نظریات سے استفادہ کر کے آئی ٹی کے شعبے میں تیز ترین ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں آئی ٹی کے 34 لاکھ ماہرین کی خدمات کی ضرورت ہے اور پاکستان دستیاب مواقع میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو آج اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کے ماتحت اداروں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن اور ایسوسیٹ پریس آف پاکستان سے متعلق قانون سازی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات و نشریات شہیرہ شاہد نے بتایا کہ 7 بل زیر غور آئے اور وزارت یہ بل ترامیم کے بعد قانونی کیسز نمٹانے کے لیے کابینہ کمیٹی میں پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وزارت اطلاعات و نشریات صحافیوں کے تحفظ کے لیے بل تیار کر رہی ہے اور اس سلسلے میں شراکت داروں سے صلاح مشورہ جاری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مالی مجبوریوں کے باوجود عوام کو علاج معالجے کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے پر سندھ حکومت کی تعریف کی ہے۔ اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ حکومت مالی مجبوریوں کے باوجود صوبے کے عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس طرح کے انسٹیٹیوٹ کا قیام صوبے کے عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ انسٹیٹیوٹ 7 منزلہ عمارت پر مشتمل ہوگی، جس میں نہ صرف کراچی بلکہ ملک کے 2 کروڑ آبادی امراض قلب کا مفت علاج کروا سکے گی۔ اسلام آباد میں وسطی ایشیا علاقائی اقتصادی تعاون آزادانہ تجارتی معاہدے کے موضوع پر ایک قومی ورکشاپ ہوئی۔ ورکشاپ کا اہتمام ایشیائی ترقیاتی بینک کے وسطی ایشیا علاقائی اقتصادی تعاون سیکریٹریٹ نے حکومت پاکستان کے تعاون سے کیا تھا۔ ورکشاپ کا مقصد وسطی ایشیائی علاقائی اقتصادی تعاون آزادانہ تجارتی معاہدے کے بارے میں دلچسپی رکھنے والے شراکت داروں میں مزید آگاہی پیدا کرنا اور وسطی ایشیائی اقتصادی تعاون کے سارے ریجن کو اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنانا ہے۔ امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان خیر سگالی کا اتحاد پاکستانیوں اور امریکیوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے جاری رہے گا اور اس کے پوری دنیا پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں فضائی اور خلائی تحقیق اور سلامتی کے مرکز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں آباد پاکستانیوں نے پاک امریکہ تعلقات کے لیے اہم بنیاد استوار کی ہے۔ امریکی سفیر نے دونوں ملکوں میں 75 سال پر محیط 2 طرفہ تعلقات پر اظہار خیال کیا اور امریکہ کی جانب سے کئی دہائیوں کی ترقیاتی امداد اور قدرتی آفات کے دوران پاکستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امریکی امداد کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ پاکستان میں پرتگال کے سفیر نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران 2 طرفہ تجارت اور صوبے میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ وقت کے ساتھ دونوں ملکوں کے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں اور صوبے میں پرتگال کی سرمایہ کاری سے ملازمت کے مواقع بڑھیں گے۔ پرتگال کے سفیر نے کہا کہ ان کے ملک کے سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی حکومت نے طلباء کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت دینے کے لیے گوگل کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ یادداشت کے تحت گوگل کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے 2500 سے زائد باصلاحیت طلباء اور تکنیکی کمپنیوں کو اسکالرشپس دیے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ مشکلات اور آفات میں ثابت قدم رہنے کے لیے صلہ رحمی اور صبر و تحمل کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے عالمی ادارے میں مسلمان برادری کے لیے رمضان کے حوالے سے ایک پیغام میں کہا کہ رمضان ہمدردی اور نیکیوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ انہوں نے کہا وقت آ گیا ہے کہ ہم نیکیاں، تزکیہ نفس اور عبادات کا تسلسل یقینی بنائیں۔ یہ وقت ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا بھی ہے۔ منیر اکرم نے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی اظہار تعزیت کیا جو پاکستان، ترکی اور دنیا کے دیگر حصوں کو متاثر کرنے والی قدرتی آفات میں اپنے عزیز اور گھر کھو چکے ہیں۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں اور فلسطینیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جو مسلسل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی سفیر نے اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جو مشکل حالات میں پوری محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ضلع اسلام آباد کے علاقے چھٹی سنگھ پورہ میں سکھ برادری کے 35 افراد کے قتل عام سمیت مقبوضہ علاقے میں قتل کے تمام واقعات کی بین الاقوامی اداروں سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے سکھوں کے قتل عام 23 سال مکمل ہونے کے موقع پر سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوج اور اس کی ایجنسیوں نے کشمیریوں کی منصفانہ تحریک آزادی بدنام کرنے کے لیے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر اس قتل عام کی منصوبہ بندی کی تھی۔ 2000 میں آج ہی کے دن بھارتی فوجیوں نے بھیس بدل کر چھٹی سنگھ پورہ گاؤں میں گھس کر سکھ برادری کے افراد کو قتل کیا اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہیں کشمیری مجاہدین نے قتل کیا ہے۔ تاہم تحقیقات نے بھارتی پروپیگنڈے کو بے نقاب کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ جعلی مقابلے میں شہید کیے گئے نوجوان مقامی دیہاتی تھے جنہیں بھارتی فوج نے اپنے گھناؤنے جرم کو چھپانے کے لیے قتل کیا۔ ادھر متعدد حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ چھٹی سنگھ پورہ قتل عام کی برسی کے موقع پر دنیا بھر میں خوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ پوری وادی میں قتل و غارت، گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ آج ماسکو پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال یوکرین کا تنازع شروع ہونے کے بعد یہ ان کا روس کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ چینی صدر نے ماسکو کے ہوائی اڈے پر کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ دورہ نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور اس سے چین اور روس کے تعلقات کو صحت مند اور مستحکم انداز میں فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ نازک صورتحال اور تبدیلیوں کی اس دنیا میں چین روس کے ساتھ مل کر بین الاقوامی نظام کے تحفظ کے لیے کوششیں کرے گا جن میں اقوام متحدہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ چین نے عالمی فوجداری عدالت سے کہا ہے کہ وہ دوہرے معیار سے گریز کرے اور سربراہان مملکت کے لیے استثناء کا احترام کرے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں باقاعدہ سے ہونے والی ایک اخباری بریفنگ میں کہا کہ عدالت کو بامقصد اور غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے عالمی فوجداری عدالت سے کہا کہ وہ معاملات پر سیاست کرنے سے گریز کرے اور یوکرین کے تنازع کا مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرے۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے مشترکہ فوجی مشقوں کے جواب میں فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ کوریا کے مرکزی خبررساں ادارے کے مطابق دو روزہ مشقیں ملک کی کم سے کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے اور ایٹمی حملہ روکنے کی صلاحیت میں اضافے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ادارے کے مطابق ان مشقوں کا مقصد کسی جنگ کا بھرپور جواب دینے کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ آج تھائی لینڈ میں پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی جس سے مئی میں انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ رائل گزٹ کے ایک اعلان کے مطابق شاہ مہا وجے رال اونکورن نے پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے جس سے انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی ہے جن کا تحلیل کے بعد 45 سے 60 دن میں ہونا لازمی ہے۔ عراق اور ایران نے اپنی مشترکہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے سرحدی سیکیورٹی میں تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شاہ مقامی سے عراق قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ عراقی وزیر اعظم محمد السودانی کی موجودگی میں بغداد میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ عراقی وزیر اعظم کے دفتر کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کا مقصد کئی سیکیورٹی شعبوں میں تعاون بڑھانا بھی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پہلی چیف آف نیول سٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا 2023 کی اختتامی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔
پاکستان کے علاوہ آسٹریلیا، بحرین، مصر، ملائیشیا، عمان، سنگاپور، سری لنکا اور تھائی لینڈ سے بین الاقوامی سیلرز نے مقابلے میں شرکت کی۔ 5 روزہ مقابلے میں لیزر سٹینڈرڈ میں ریسز، لیزر 4.5 اور ونڈ سرفنگ کیٹیگریز کے مقابلے شامل تھے۔ بعد میں انہوں نے مختلف کیٹیگریز میں پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور نیوزی لینڈ کرکٹ نے نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے لیے 5 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ اور 5 T20 میچ کرانے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ٹیمیں اب لاہور آئیں گی اور 14 سے 17 اپریل تک لاہور میں 3 T20 کھیلیں گی، جبکہ آخری 2 T20 اور پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ 20 سے 26 اپریل تک کھیلا جائے گا۔ دورے کے بقیہ 4 ایک روزہ بین الاقوامی میچ 30 اپریل سے 7 مئی تک کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا یہ اضافی دورہ ہے اور یہ میچ ICC کی T20 کی درجہ بندی میں شمار ہوں گے۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے کرکٹ کا 6 روزہ تربیتی کیمپ آج اسلام آباد میں ختم ہو گیا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے تعاون سے تربیتی سیشن کا اہتمام کیا۔ تربیت کے اختتام پر تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے کہا کہ ہمیں پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کی مدد کر کے بہت خوشی ہے، کیونکہ وہ نابینا خواتین اور لڑکیوں کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ آج ویلنگٹن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 1 اننگز اور 58 رنز سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ نے 2 میچوں کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے۔ سندھ کی خواتین کی ترقی کی وزیر سیدہ شہلا رضا نے کہا ہے کہ لڑکیاں بہت باصلاحیت ہیں اور حکومت ان کی کھیلوں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں بہتر پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ انہوں نے آج شہید بے نظیر بھٹو ہاکی کمپلیکس کا دورہ کیا اور گرلز ہاکی ٹورنامنٹ جیتنے والی لڑکیوں سے ملاقات کی اور لڑکیوں میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ انٹر کالجیٹ ویمن باسکٹ بال 2023 ٹورنامنٹ آج سرگودا میں شروع ہوا۔ ضلع بھر سے سرکاری اور نجی کالجوں کی 7 ٹیمیں مقابلوں میں شرکت کر رہی ہیں۔ کراچی ویمن فٹ بال کلب نے ہزارہ اکیڈمی کو 1-0 سے ہرا کر کراچی سپر ویمن فٹ بال کپ 2023 جیت لیا۔ ٹورنامنٹ میں 8 ٹیموں نے شرکت کی۔ کراچی ویمن فٹ بال کلب کی گول کیپر زینب نے بہترین گول کیپر کا اعزاز حاصل کیا۔ ٹورنامنٹ کی بہترین کھلاڑی کا اعزاز ہزارہ اکیڈمی کی فائزہ بطول نے حاصل کیا۔ یہ تھیں کچھ کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ سرحد ایوان صنعت و تجارت کے صدر محمد اسحاق نے پاکستان اور وسطی ایشیائی ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ کے لیے ایک مناسب بینکنگ رابطے کے قیام اور کاروبار کی سطح پر روابط پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج تاجکستان کے نامزد پاکستانی سفیر محمد سعید سرور سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ محمد اسحاق نے بتایا کہ ایوان صنعت و تجارت نے 3 وسط ایشیائی ملکوں میں تجارتی میلہ منعقد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تجارتی میلہ پاکستان اور علاقائی ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تجارت میں بہتری کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس سے پہلے ملاقات کے شرکاء نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارت کے راہ میں رکاوٹیں ہٹانے اور دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کے لیے تجاویز دیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 411 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,918 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 195 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 172 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج یونیفوڈ کی کمپنی کے سب سے زیادہ 25 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 310 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 124 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ اور 169 میں کمی، جبکہ 17 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $278.78 اور قیمت فروخت $284.92، قیمت خرید پاؤنڈ اسٹرلنگ $339.40 اور قیمت فروخت $346.95، یورو قیمت خرید $298.06 اور قیمت فروخت $304.05، سعودی ریال قیمت خرید $74.18 اور قیمت فروخت $75.87۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,77,726 روپے رہی۔ یہ تھی تجارت کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ حسینہ کا نام ہے خانم جان۔
کامران شاہد کی تحریر کردہ اور انہی کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم ہوئے تم اجنبی کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو پاکستان اس فلم کا آفیشیل میڈیا پارٹنر ہے۔ اس فلم کی کاسٹ میں میکال ذوالفقار، سعدیہ خان، سہیل احمد، عائشہ عمر، سمینہ پیرزادہ، علی خان، محمود اسلم، شفقت چیمہ، شمون عباسی اور شاہد شامل ہیں۔ فلم میں نامور گلوکاروں عابدہ پروین، ساحر علی بگا، علی ظفر، عاصم اظہر، باقر عباس، نجات اور نوید ناشاد کی دل کو چھو لینے والی موسیقی کے ساتھ 11 گانے ہیں۔ ممتاز رائٹر، ڈائریکٹر اور میزبان کامران شاہد کی آنے والی فلم ہوئے تم اجنبی کی خصوصی پریزنٹیشن کا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اس کے طلبہ کے لیے کل اہتمام کیا جائے گا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ معروف مصنف، ڈائریکٹر اور تجزیہ کار کامران شاہد کی نئی فلم ہوئے تم اجنبی کی خصوصی اسکریننگ کل دوپہر 2 بجے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے بخاری آڈیٹوریم میں ہوگی، جس کے مہمان خصوصی وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی ہوں گے۔ آنسوؤں اور خون کے سمندر میں محبت کی ایک داستان یہیں بنگال ڈھاکہ یونیورسٹی میں لکھی گئی، زینت اور نظام الدین کی کہانی۔ اس حوالے سے فلم کے ڈائریکٹر مصنف کامران شاہد کا کہنا تھا کہ اس موقع پر فلم میں شامل سینئر صوفی گلوکارہ عابدہ پروین کی آواز میں گائے گا نغمہ بھی پہلی مرتبہ یونیورسٹی کے طلبہ طالبات کے لیے پیش کیا جائے گا۔ سرحدوں کی تقسیم نظام اور زینت کے دل بھی جدا کر دیتی ہے، محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میگا فلم ملک بھر کے سنیما گھروں میں عید الفطر کے پرمسرت موقع پر نمائش پذیر ہوگی، اور کل کے ایونٹ میں ان کے علاوہ معروف فلمی ستارے جنہوں نے اس فلم میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں بھی سٹیج پر جلوہ گر ہوں گے، جن میں فلم کے ہیرو میکال ذوالفقار، ہیروئن سعدیہ خان، اداکار سہیل احمد، ندیم مانوی والا شامل ہیں۔ کیا سرحدوں کی تقسیم نظام اور زینت کے دل بھی جدا کر دیتی ہے؟ واضح ہے کہ اس فلم کے لیے ریڈیو پاکستان کا بطور آفیشیل میڈیا پارٹنر انتخاب کیا گیا ہے۔ کامران شاہد نے فلم کے لیے آفیشیل میڈیا پارٹنر بننے پر ریڈیو پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ شراکت ملک بھر میں فلم کی شہرت میں مزید اضافے کا باعث ہوگی۔ اردو کے معروف مصنف اور براڈ کاسٹر اخلاق احمد دہلوی کی آج 14ویں برسی منائی گئی۔ مزید تفصیلات کے لیے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز۔ اخلاق احمد دہلوی 12 جنوری سن 1919 کو کوچہ چیلاں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ میں پیدا ہوا 1919 میں۔ ہمارے گھر میں بہادر شاہ ظفر کی ایک پوتی مقیم تھیں جنہوں نے میری تربیت کی اور 10 برس کی عمر تک مجھے پالا۔ پلکیں ان کی سفید تھیں اس وقت جب میرا بچپن تھا، وہ یوں کہ جب تک وہ زندہ رہیں انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ میری والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، 3 سال کا جب میں تھا، تو انہوں نے مجھے پالا اور اس لیے باہر نہیں جانے دیتی تھیں کہ وہ یہ کہتی تھیں کہ زبان بگڑ جائے گی بچے کی۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ ان کا شمار ریڈیو پاکستان کے چند اہم براڈ کاسٹرز میں ہوتا ہے۔ اخلاق احمد دہلوی کے خاکوں کے 3 مجموعے اور پھر بیان اپنا، پھر وہی بیان اپنا اور میرا بیان کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے، جبکہ ان کی خود نوشت سوانح عمری یادوں کا سفر کے نام سے شائع ہوئی۔ وہ لاہور میں آسودہ خاک ہیں۔ اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ 2 دواؤں کے مرکب کے استعمال سے رسولی بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے سرطان کی 2 اقسام ہیں جن میں چھوٹے خلیوں کے بغیر پھیپھڑوں کا سرطان اور چھوٹے خلیوں والا پھیپھڑوں کا سرطان شامل ہے۔ اس سرطان کی پہلی قسم اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی، تاہم اس کا طریقہ علاج 80% کیسز میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ سلک انسٹیٹیوٹ آف بایولوجیکل اسٹڈیز میں ایک نئی تحقیق کے مطابق چوہوں پر کیے گئے تجربات کے دوران 2 ادویات کا مرکب رسولی کے حجم میں نمایاں کمی میں انتہائی مؤثر ثابت ہوا۔ چاند پر انسانوں کی آبادی کو ممکن بنانا سائنسدانوں کا دیرینہ خواب ہے۔ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی جانب حکومتیں مختلف عالمی اداروں کی معاونت سے سائنسدان شب و روز تحقیق میں مصروف ہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات نے کل سے جمعے تک ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کے ایک اور سلسلے کی پیشگوئی کی ہے، جس کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف حصوں میں شدید بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل مغربی ہواؤں کی زیادہ شدت کی ایک لہر پاکستان میں داخل ہوگی اور بدھ تک ملک کے بیشتر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔
اس دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، مری اور گلیات کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں سے مٹی کے تودے گرنے کا بھی خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے سیاحوں سے کہا ہے کہ وہ اس عرصے میں محتاط رہیں۔ اور اب موسم کی مزید تفصیل جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب اور گلگت بلتستان کے چند علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب لاہور میں 15 ملی میٹر، جبکہ قصور میں 14 ملی میٹر، ناروال میں 11 ملی میٹر، اسلام آباد 0 پوائنٹ میں 10 ملی میٹر، کشمیر راولہ کوٹ میں 10 ملی میٹر، خیبر پختونخوا میں معلوم جبہ میں 6 ملی میٹر، دروش میں 3، زیریں دیر میں 2، سعد الشریف اور میرخانی میں 2، جبکہ گلگت بلتستان استور میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ شہباز شریف نے کم آمدنی والے افراد کو پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر تک کی اعانت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کم آمدنی والے افراد کو پیٹرول پر 100 روپے فی لیٹر تک کی اعانت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاک بحریہ کا ایک اور جہاز PNS نصر امدادی سامان لے کر ترک بندرگاہ مرسن پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں مقدس رؤف، مدیر سائنس اور فن کی خبریں فہد شیراز، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد رضوان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔